اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ جب یہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کے ہاتھ میں وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو کام کرنا چاہے وہ کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے ان کو ہماری طرح پیدل نہیں چلنا پڑتا اور یہ ایک منٹ میں کوسوں میل کا سفر طے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بلقیس کا تخت، ارے وہ تخت جو 80 گز چوڑا تھا، ارے جس کا وزن بھی بہت تھا، آپ سمجھتے میرے یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، ایک وہ چکرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں، کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہاں گیا؟ ارے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، وہ شخص پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنا سوال دہراتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہم سب کے آقا دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ نیک اعمال ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ارے رحمت دو جہاں فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا، جو جس سے محبت کرے گا، روز حشر اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا تو میرے ساتھ اٹھے گا، میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ارے ہم عام لوگوں سے وہ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، بندے اللہ کے ہوتے ہیں، بندوں میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ارے ہماری نمازیں غفلت کا شکار ہم نفل و نوافلوں سے بہت دور ہیں، ذکر اذکار ہماری زبانوں پر نہیں، تسبیحات سے ہم محروم ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی ذکر اذکار میں گزرتی ہے، ارے زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرتی۔ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو جنت مل جائے گی، اور یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو دوزخ کا خوف ہوگا، اور یہ نمازیں پڑھتے اپنے من سے نمازیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز میں خوف نہیں ہوتا۔ قرآن فرماتا ہے ارے میرے ولیوں کی جماعت وہ ہے جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی فکر ہے، جن کو نہ دوزخ کا خوف ہوتا ہے نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ایک ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے، ارے جب رب تعالیٰ راضی ہوگا، جب رب تعالیٰ راضی ہوگا تو ان کو جنت مل جائے گی۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کیا اللہ والوں کے پاس ایک قریب ہے 100 سال کی نوفل عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اگر ہمیں کوئی اللہ والا مل بھی جاتا ہے تو شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ ہمیں ان سے دور کرنے لگتا ہے۔ ہم 2 گھنٹے ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، اعلیٰ پارک میں گزار دیتے ہیں، قربانی دیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کر دیتے ہیں، قربانی دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں اللہ کا گھر زیر تعمیر ہوتا ہے، وہ ہمیں 1 روپے لگانے کی توفیق نہ ہوتی۔ ارے ہم نظارہ دیکھنے کے لیے، اس دنیا کی خوشنمائی دیکھنے کے لیے اپنا وقت بھی لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ وقت یہ نماز اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے ناز و نیاز کی باتیں کر لیں، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ امام اکبر رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک غلام اپنے پاس رکھا اور اس کو جو کام بتاتے وہ اپنے وقت مقرر پر بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا۔ ایک رات امام ابن عمر رحمت اللہ علیہ رات کے تیسرے حصے میں کہ ان کی آنکھ کھلی تو نے دیکھا کہ ان کے غلام کے کمرے کی لائٹ جا گئی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک آئے تو ان کا وہ غلام سجدے میں بڑا رب تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ
اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ کہنا ہے تو بس سے کہیں سبحان اللہ۔ تو نے دیکھا کہ وہ شخص توبہ استغفار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ رب تعالیٰ جن کو میرے اوپر میرے مالک کے جو دنیا کا مالک ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی حقوق پورے کرنے کے لیے ارے میں عبادت نہیں کر سکتا، میں تیرے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ دن میں مجھ سے جو نمازوں کے علاوہ جو میرے ذکر و اذکار میں کمی ہوتی ہے، اے رب تعالیٰ وہ ذکر و اذکار تو مجھے معاف کر دے۔ تب صبح ہوتی ہے، صبح کی نماز میں جب وہ امام ابر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد جاتا ہے، امام ابر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک سائڈ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں آزاد کیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، کل جو تو توبہ کر رہا تھا، تو جو وہ رو رہا تھا، تیرا جو وہ چیخ اور پکار تھی وہ میں نے سن لی۔ تو اللہ والے لوگ ہیں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے دوسرے آدمی میں دیکھیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پرہیزگار کہیں، لوگ ہمیں اللہ کا اچھا بندہ کہیں اور ہماری عزت کریں۔ اور جب اس اللہ کے بندے جس کو عمر نہیں کہتے ہیں اس نے یہ بات سنی تو گزار و قطار ہونے لگا، پھر اپنے رب تعالیٰ سے کہتا ہے رب تعالیٰ میں نے تو اس پر پردہ رکھا تھا، تجھے تو یاد کرنا ایک راز اور نیاز کی بات تھی، اب تو نے میرے یہ پردہ فاش کر دیا، مجھے دنیا سے پردہ کرا دے۔ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تھے والے لوگ جو عبادت کرتے تھے، رب کے لیے کرتے تھے، وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے تھے کہ دنیا ان کی عزت کرے گی، اس لیے عبادت نہیں کرتے تھے کہ ان کو لوگ حافظ القرآن کہیں گے، اس لیے عبادت نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو نمازی کہیں گے، اس لیے روزے نہ رکھتے تھے کہ لوگ ان کو روزے دہار کہیں گے۔ ارے ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں۔ ارے ولی اللہ کی نسبت کو دیکھنا ہے، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کرو، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کرو کہ ایک شخص ننانوے قتل کر جاتا ہے، 99 قتل کرنے کے بعد وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نیکی کے رستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، وہ پھر ایک اور ایسے علم والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، بتا میری بخشش ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو بہت گناہگار ہے، تو بہت عیبدار ہے، ارے تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اب اس کے 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ ایک ایسی بستی کی طرف جاتا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، جہاں اللہ لوگ رہتے ہیں، ارے جہاں راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارے جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانیں ذکر و اذکار میں در رہتی ہیں، ان کی طرف رواں ہوتا ہے، ابھی تھوڑا فاصلہ نہیں کرتا ہے، ان کی نسبت سے محبت رکھتا ہے، تھوڑا فاصلہ دے کرتا ہے کہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ ادھر سے دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، ادھر سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کو لے جانا چاہتے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، نوبت یہ آتی ہے کہ اس کا فاصلہ دیکھ لیا جائے۔ ارے رب تعالیٰ نے اور یہ کر ہم کو کیا مقام دیا ہے، کیا شان دی ہے کہ زمین سکر جاتی ہے، زمین سکر جاتی ہے اور وہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ جب فاصلہ ناپا جاتا ہے تو اچھا
اچھے لوگوں کی بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ارے دیکھو کہ وہ کتے کو دیکھو کہ جس نے اولیاء اللہ سے نسبت رکھی، ایک غار کے پاس بیٹھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا اور جنت میں وہ جائے گا۔ تو اللہ کے یہ بندے، ارے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ساری مخلوق میں افضل بنایا اور ساری امتوں میں اپنی محبوب کی امت کو افضل بنایا، تو اس مخلوق کا بندہ جب اللہ کرے گا، جب اللہ بندوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اگر ایک کتے کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے، ایک کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے، تو پھر یہ انسان ان لوگوں سے نسبت رکھ کر، ان سے عقیدت رکھ کر، ان سے محبت رکھ کر، ارے وہ جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ ارے جب تم کسی ولی اللہ سے ملو، میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں قرآن پاک اور حدیثوں کا، اور جب تمہارے سامنے کوئی اللہ والا بیٹھا ہو تو ارے دیکھتے رہو، کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھو، ارے کبھی اس کے روحانی چیزیں کو دیکھو، ارے کبھی اس کے حرکات اور سکنات کو دیکھو، اس سے اپنے محبت کا اظہار کرو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا یوں محبت سے دیکھنا، تمہارا یوں چاہت سے دیکھنا، تمہاری ایسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قبول فرمائے گا، اور اگر تم گنہگار بھی ہو گئے تو اس کی نسبت سے بخش دیے جاؤ گے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں جس کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو کرتا رہوں تو یہ بیان ہوتے رہیں گے۔ ارے دیکھو غوث پاک کہاں اور ان کا مرید خواجہ معین الدین چشتی کہاں، ادھر غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں ولی اللہ کی گردن پر میرا قدم، اور وہاں آواز پہنچ رہی ہے اور خواجہ معین الدین زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک آپ کا قدم میرے دل پر، آپ کا